امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ کسی خلیفہ کی ایک کنیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ خلیفہ وقت اس سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ خلیفہ غالباً ہارون رشید تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ کی محبوبہ کنیز نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا تو باوجود کوشش کے ایسا نہ کر سکی اور اس کے بازو اسی طرح کھلے رہ گئے۔ وہ اپنے بازو میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اس کے آس پاس جمع ہو گئی اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خلیفہ کو بھی اطلاع دے دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے آ کر اپنی محبوبہ کنیز کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا، چونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اسی لیے فوراً یہ حکم دیا کہ تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد از جلد کنیز کی کوئی صحت یابی کے لیے کوشش کی جائے۔ تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر ناز کرتے ہوئے اپنی اپنی بنائی ہوئی دعاؤں کا استعمال کروایا، مگر کچھ بھی فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکی کو اسی صورت میں کئی دن گزر گئے۔ خلیفہ وقت بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلوایا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ امیر المومنین دعا نہیں بچائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے۔ خلیفہ اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے میری محبوبہ کنیز کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کسی دوسری کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میری محبوبہ کی مالش کرے گا تو میری کیا عزت باقی رہ جائے گی؟ میں یہ کیسے برداشت کر سکوں گا؟ طبیب نے عرض کی، حضور یہ کسی کنیز کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص تجربے کار آدمی چاہیے اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخر کار کافی سوچا گیا۔ سوچنے کے بعد خلیفہ نے اپنی کنیز کی صحت کی خاطر اس بات کو قبول کر لیا کہ یہ بات صرف ہم تینوں کے درمیان رہے گی۔ خلیفہ وقت نے اپنی کنیزوں سے کہہ کر اپنی اس محبوبہ کنیز کے کپڑوں کو اتروا کر اس کو کمرے میں کھڑا کروا دیا۔ باہر موجود اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس آدمی نے تیل کی شیشی نکال لی اور خلیفہ سے کہا کہ مجھے اندر کنیز کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو میں اسے قتل کروا دوں گا۔ جب وہ شخص کمرے میں اس کنیز کے پاس گیا تو وہ کنیز برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی تھی اور جب وہ دوسرے ہاتھ سے کنیز کے جسم کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو کنیز پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے کے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور طبی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب کنیز نے اپنے جسم کو ہاتھوں سے چھپا لیا تو اس آدمی نے کہا کہ تم اپنے مرض سے شفا پا چکی ہو اور اب اپنے جسم کو ڈانپ لو، میرا کام مکمل ہوا۔ اور جب وہ شخص کمرے سے باہر آیا تو خلیفہ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا اور پھر خلیفہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سمجھتے ہو جس نے میری کنیز کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے؟ تو طبیب نے عرض کی، بادشاہ سلامت ذرا رکے۔ پھر وہ طبیب اس شخص کے پاس گیا جو تیل کی شیشی لے کر اس کنیز کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی اور جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو خلیفہ کی کوئی کنیز نکلی۔ طبیب عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس کو مردوں کے سامنے گرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دے تو اس کی اطلاع اس مریضہ کنیز کو بھی ہو جائے گی اور پھر میری تمام تدابیر بیکار ہو جاتی۔
کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ اس کنیز کے دل میں بہت زیادہ تعداد میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے اور اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے، تو میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی حلیہ نہیں آیا اور میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھی۔ خلیفہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور پھر اسے بہت سارے انعام سے نوازا۔ ابو القاسم کہتے ہیں کہ اسی نظریے کی بنیاد پر اتبان ضعیف قسم کے لقوا کے علاج کے لیے یہ تجویز کیا ہے، جب مریض غافل ہو تو لقوا کی مخالف جانب پر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا جائے تاکہ اس کے اندر گرمی پیدا ہو جائے، پھر وہ بے اختیار اس طرف اپنا منہ پھیرے گا جس سمت تھپڑ لگا ہوگا۔